ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح کا کل آغاز ہوا تھا، آج انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ پہلے کئی دفعہ آپ کے سامنے بات آئی کہ مکی صورتیں نسبتاً مقدار کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ ساری مکی صورتیں ہی ہیں۔ کل میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں شرک اور بت پرستی موجود نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور آج ان کا ذکر بھی ہے۔ 5 بڑے بڑے ان کے بت تھے، ان بتوں کا نام قرآن نے ذکر کیا باقاعدہ۔ آج آپ وہ الفاظ وہ بھی آپ نے سنے۔ آج جو آیات سنی ہے اس کی ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام نے، ایک تو کل ساری کیفیت آئی تھی، نوح علیہ السلام نے بتلایا کہ میں نے کیسے کیسے اپنی قوم کو تبلیغ کی، رات میں، دن میں، خفیتاً، علانیتاً، ہر طرح سے۔ اور ان لوگوں کی پھر کیفیت کیا تھی، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے برداشت کی ایک دفعہ کہے گا، 2 دفعہ کہے گا، اور ان کا رد عمل اتنا بدترین ہے۔ قرآن کے الفاظ کل آپ نے سنے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتے تھے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو تکلیف بہت پہنچاتے تھے، اور اپنی طرف سے وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام بد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کو کسی کپڑے وغیرہ جیسے صف وغیرہ ہوتی ہے، چٹائی، اس میں لپیٹ کر ایک طرف ڈال دیا کرتے تھے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی نوح علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھ رہے، پھر دوبارہ شروع ہو جائے اللہ کا حکم۔ اور 1-2 سال نہیں، بہت طویل عرصہ، کئی دفعہ آپ کے سامنے بات آئی ہے، قرآن میں دوسری جگہ الفاظ ہیں 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کی۔ اب جب اللہ جل شانہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو یہ بتلا دیا گیا، یہ آگے مفسرین نے وضاحت کی ہے، جب بتلا دیا گیا کہ اب ان میں سے کوئی شخص ایمان لانے والا باقی نہیں، اب جتنے مومن ہونے والے تھے وہ سب موجود ہیں، ان کے بعد ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لانے والا اب نہیں ہے جو اس وقت نافرمان۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے جو آج کی آیت میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی تو زندہ نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ فاجر اور کافر ہی پیدا کریں گے، اس کے علاوہ ان کی اولاد میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلایا، نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ بد دعائی الفاظ نکلے، اور پھر وہ بدترین
عذاب کی صورت ہوئی جس کا ذکر آج ہے۔ آغاز میں جہاں سے آج آیات ہیں، نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کے دلائل دیے، اور سمجھانے کا انداز ہے پیار محبت، انبیاء سے زیادہ کون درد مندی سے سمجھا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، تہ بتہ ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، 7 آسمان بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چلو آسمان تمہیں ایک ہی اگر نظر آ رہا ہے، تم یہ چاند اور سورج کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چاند کو سورج پہ یعنی روشن بنایا ہے، نور بنایا ہے، اور سورج کو اللہ نے چراغ کی مانند بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور چلو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، اپنے آپ کو سوچ لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے۔ اب زمین سے اگایا کا مطلب آپ جانتے ہیں، قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے تو واضح ہے، خلقہ من تراب، خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام سے ان کی نسل چلی۔ انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کر لے، انسان کی ساری غذائیں، جو انسان غذا کھاتا ہے، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے وہ یعنی گندم کے کوئی بھی دانے ہیں، سب زمین سے نکل رہے ہیں، انہی سے انسان کا خون بنتا ہے، اسی خون سے مادہ منویہ بنتا ہے، اسی مادہ منویہ سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو انسان کی تخلیق بھی زمینی سے ہے، اور صرف تخلیق زمین سے نہیں ہے، اس زمین سے تخلیق کے بعد کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا تمہیں اللہ نے زمین سے اگایا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹائے گا۔ صبح و شام ہم مشاہدہ کرتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ بھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی میں لوٹائے گا، اور آگے بھی وہی الفاظ ہیں یہاں بھی، ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی زمین سے دوبارہ نکالے گا۔ اور پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ نفخہ اولا جو ہوگا، پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، اس سے ساری کی ساری انسانیت اور سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ کچھ مدت 40 سال لکھی ہے، کچھ نے اور مدت لکھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہ اس کا ذکر ہے کہ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر سارے کے سارے تم نکلو گے۔ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ ذرا اللہ کی قدرت پہ غور کرو۔ اور کیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ دیکھو، جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، چلتے ہو، لیٹتے ہو، سب کام اسی پہ ہیں۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو۔ کشادہ راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر آنے جانے کے لیے۔ اب نوح علیہ السلام نے کیا کہا فریاد کے طور پر؟ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری انتہا درجے کی نافرمانی، اور انہوں نے پیروی ایسی چیزوں کی ایسے بتوں کی، اور ان کی پیروی کی، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، جس سے ان کے مال اور اولاد میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ میرے بارے میں تکالیف پہنچاتے رہے، مکروا مکرا کبارا، میرے بارے میں تدبیر کرتے رہے۔ کیسی تدبیر؟ کبارا، بہت بڑی بڑی تدبیر ہے۔ اور پھر ہر نسل، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے سامنے ایک نسل نہیں تھی، 950 سال، تو تبلیغ اس سے زیادہ 1000 سال سے زائد عمر تھی نوح علیہ السلام۔ کئی نسلیں گزری، ہر قوم جب دنیا سے رخصت ہونے لگتی تو اپنے یعنی اولاد کو یا اپنے جو کم عمر تھے ان کو یہ نصیحت کر کے داتے، کیا قالو، یوں کہتے تھے، لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی باتوں میں نعوذ باللہ نہ آنا، وہ آئندہ یہ نصیحت کر کے جاتا تھا۔ اور کس کو نہ چھوڑنا؟ اب یہ وہ 5 بتوں کا ذکر ہے، تم نہ چھوڑنا، ودن، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، یہ نام ہے، یہ 5 بڑے بڑے بت تھے۔ ان بتوں کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر جو حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ غالب اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 کوئی بڑے نیک اور صالح افراد تھے، جن کے یہ نام ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اب ہمیں عجیب اس لیے لگتے ہیں کہ ہماری زبان یا آج کل عربی میں استعمال نہیں ہوتے، اس زبان میں استعمال ہوتے ہوں۔
جو بھی زبان تھی. تو یہ 5 بڑے نیک صالح لوگ تھے، ان کے نام تھے. اب جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جب دنیا سے یہ رخصت ہو گئے تو لوگ ان کو یاد کیا کرتے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے ایسے تھے، بڑے ویسے تھے. اب ابلیس وہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، اور نوح علیہ السلام کا دور بھی بہت پہلے کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے. بنی اسرائیل تو اور بعد میں جا کے شروع ہوئے بہت. تو اس نے ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے. یہ لوگ بیٹھ کے یاد کیا کرتے تھے ان بزرگوں کو، 5 ہمارے بزرگ سے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یاد کرتے رہتے تھے. ابلیس آیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایسا کرو کہ ان کی نا شکلیں بنا کے رکھ لو، ان کی مورتیاں وغیرہ بنا کے گھروں میں رکھ لو، ان کو یاد کیا کرو، ان کو دیکھ کے ان کی یاد آیا کرے گی. اچھی سوچ، بظاہر اچھی سوچ تھی. انہوں نے آغاز ایسے ہی کیا کہ ان کو دیکھ کے یاد کرنا شروع. وہ ہوتے ہوتے ایک نسل تک یہ کہانی چلی. جب اگلی نسل آئی، وہ ساری کہانی ختم. اب جناب انہوں نے پوچھنا شروع کر دی. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے، واللہ عالم، تفاسیر کی کتابوں میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس، یہ جو سب سے پہلا لفظ ہے نا ود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا. ادریس علیہ السلام کا دور نوح علیہ السلام سے پہلے، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے درمیان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے. تو ادریس علیہ السلام کا لقب تھا ود. اور اس قول کے مطابق آگے جو 4 ہیں، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے. لیکن بہرحال کتابوں میں لکھا ہے، واللہ عالم. اور یہ تو صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کا مفہوم جو میں نے عرض کیا کہ نیک لوگ تھے، یہ بھی ہو سکتے ہیں ان کی اولاد ہو. اور بعض کتابوں میں ایک اور بات نقل کی ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو 5 بت تھے، اس میں ود نامی بت تو تھا مرد کی شکل کا، سوا نامی بت انہوں نے بعد میں بنایا عورت کی شکل کا. اب اس کو اگر سامنے رکھیں تو ظاہری بات ہے وہ ان کے اولاد تو نہ ہوئی، پھر نہ نیک بندے بنے. اور یغوث نامی جو بت تھا، یہ انہوں نے بنایا شیر کی شکل کا. یعوق نامی بت انہوں نے بنایا گھوڑے کی شکل کا. اور نصر نامی بت بنایا پرندے کی شکل. اب اس کی چونکہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن نے نہ یہ تفصیل بیان کی، نہ کسی صحیح حدیث میں کوئی یہ تفصیل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. مفسرین نے نقل کیے ہیں تاریخ کی کتابوں سے باتیں، اور اس کو سمجھایا اس انداز میں ہے کہ شروع میں تو یہ ان بتوں کے اس پر ہی تھے، لیکن بعد میں چل کے جب اگلی نسلیں آئیں، نسل در نسل، چونکہ برائی پھیلتی ایسی ہے، شروع میں اتنی سی ہوتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان سعدی میں بڑی طویل حکایت لکھی ہے، اور آخر میں اشعار کے ذریعے اس کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی سوراخ پتلا سا ہو نا، بالکل چھوٹا سا سوراخ ہو، اس کو آپ وہیں بند کر دیں تو بند ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے جی چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سے کیا ہوگا، انسان ہم یہی کہتے ہیں، وہ جی بچے ہیں، جی بچوں کی یہ خواہش ہے، چلو کر لو کیا ہوگا. آج کل ان کے خواہش پہ چلے، کل کو وہ برائی پھیلتی چلی گئی، اتنی بڑی پوری برادری میں پھیل گئی، اب اس کو روکنا بھی چاہیں تو نہیں رک. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اگر سوراخ کو اسی وقت بند کر لیں تو ہو جائے گا. اگر اس سوراخ کو بند نہ کیا گیا، وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہاتھی بھی اس میں ڈوب جائے گا. تو شروع کے اندر ہی اگر اس کو بند کر دیا جائے، اسی وجہ سے اسلام نے اس جڑ کو ہی ختم کر کہ تصویر کے بارے میں ہی ایک قدغن رکھ دی، کہ وہاں سے اس کا آغاز ہی نہ ہو، کہ وہ عقیدت کے، یعنی شروع میں عقیدت کی کہانی ہوتی ہے، پھر اور رنگ بنتا ہے، پھر اور رنگ بنتا ہے، ہوتے ہوتے وہ اصل چیز تصور ختم ہو جاتا ہے. جیسے ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے. الحمدللہ اللہ نے جن کو سعادت دی، آپ وہاں جاتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، وہاں صفا اور مروہ پہ 2 بت رکھے ہوئے تھے، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ایک پہ اصاف، ایک پہ نائلہ. اصاف مرد تھا، نائلہ نامی عورت. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط نیت سے، حرام کاری کی نیت سے بیت اللہ میں گئے، کہ وہ ایک طرح سے چھپنے کی جگہ عمارت ہے. اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب آیا دونوں پتھر کے بن، تاریخ میں لکھا. جب پتھر کے بن گئے تو آئندہ دنوں میں جب لوگ آئے، انہوں نے دیکھا شکلیں وہی ہیں، اور یعنی آبادی میں سے غائب ہیں. اندازہ ہو گیا کچھ پہلے بھی حالات دیکھے ہوں گے.
اب ہر شخص آتا تھا، عبرت پکڑتا تھا ان کو دیکھ کے، او ہو توبہ توبہ، کیسا اللہ کا عذاب آیا، دیکھو بری نیت سے آئے تھے. شروع میں عبرت کی طرف چلے گئے، پھر ہوتے ہوتے کیا ہوا، انہوں نے اٹھا کر ان کو بیت اللہ سے ہٹا کے باہر سے پہاڑیوں پہ رکھ دیا، ایک کو صفا پہ، ایک کو مروہ پہ. اب جب وہ طواف کرنے حج کے لیے آیا کرتے تھے اپنے دستور کے مطابق، تو وہاں جاتے تھے، عبرت پکڑتے تھے کہ دیکھو وہاں جب صفا مروہ پہ صحیح کی تو وہاں جا کے ان سے عبرت پکڑتے. وہی ہوا، ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، تو بعد میں ہوا جی ان کی عقیدت شروع ہو گئی، ان کو پوجنا شروع کر دیا باقاعدہ. یہی وہ چیز ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، بہت بڑا مقام. حضرت انس کے نہیں، غالباً حضرت زید بن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا. یہ ابتدائی دور کے بعد بیان فرمائی، بلکہ وحی کے آغاز سے بھی پہلے، چونکہ یہ تو اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بچپن سے. کہنے لگے کہ میں نے چکر لگاتے ہوئے ایک دفعہ نا ویسی اصحاب کو چھو کے دیکھا، اس کو ہاتھ تو لگاؤں. کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا. کہتے ہیں ایک دو چکر کے بعد پھر میں نے ہلکا سا ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو ان کا قول ہے واللہ عالم، جو مجھے یاد ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم مجھ سے کسی بات پہ ناراض یا سخت ہوئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈانٹا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا ان کو ہاتھ نہ لگاؤ. اچھا یہی تصور تھا جس وجہ سے قرآن کی آیت جب اتری نا، یہی تصور تھا، یہ سورہ بقرہ کی ویسی بات ضمن آ گئی. لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور تھا کہ جی صفا اور مروہ پہ وہ جاتے ہیں مشرکین اصحاب اور نائلہ کو پوجنے کے لیے، تو ہم جائیں گے تو شاید اس سے تصور ہوگا. لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا، قرآن کی آیت آ گئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ کے بہت بڑے شعائر میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج و عمرے کے لیے جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے طواف کرنے میں. یعنی وہ طواف وہ اگر چھوتے تھے اپنے حساب سے، ہم جو صحیح کرتے ہیں ہم تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا شاعر اللہ. تو میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ شروع میں آغاز ایسے ہی ہوتا ہے، ہوتے ہوتے کہانی آگے جاتی ہے. تو ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ ودن، سواعن، یغوث، یعوق، نصر، گویا وہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو ان معبودوں کو بھی نہ چھوڑنا. اور آگے کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، وقد اضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. ظاہری بات ہے ایک طویل عرصے کے بعد، کل بھی آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا تھا، وما آمن معه الا قلیل، نوح علیہ السلام کے ساتھ مان اللہ والے بہت تھوڑے سے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے بعض صرف 80 تعداد، 900 سال، صرف 80 تعداد. اور اپنا بیٹا بھی، کنعان جو بیٹا تھا وہ بھی شامل نہیں ہوا. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ ہود میں، جب کہا تھا نوح علیہ السلام نے سوار ہو جا، وہ نے کہا تھا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج پہاڑ نہیں بچایا. پھر وہ عذاب کی کیفیت ہوئی. تو اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اب وہ اپنی التجا میں کہہ رہے ہیں کہ ظالم لوگوں کے لیے سوائے گمراہی کے کسی چیز کا تو اضافہ نہ فرما. اب درمیان کا اگلی آیت جو ہے یہ نوح علیہ السلام کا قول نہیں ہے، یہ درمیان میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی ان غلطیوں کی وجہ سے ہوا کیا، پھر اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کر دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے. اب یہاں ذرا ایک چیز سمجھ لیجیے، اللہ ہم سب کو مثلا صحیح سوچ اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق دے، آمین. قبر کا عذاب حق ہے 100%، یہ اہل سنت والجماعت کا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، قبر کا عذاب حق ہے، 100% حق. وہی بات ہے اللہ ہدایت دے سب. بعض حضرات عذاب قبر کی نفی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. صحیح احادیث میں تو واضح طور پر موجود ہے، وہ تو کنفرم ہے. وہ کہتے ہیں جی قرآن میں کہا ہے، تو قرآن کی اس آیت کو بھی عذاب قبر کے طور یعنی دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں آیت میں کیا ہے کہ مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کیے گئے. تو غرق تو پانی میں ہوئے نا، اور غرق کرنے کے فوراً بعد کیا ہے، فادخلوا نارا، آگ میں داخل کر دیے گئے. پانی اور آگ تو ضد ہیں، غرق کیے گئے پانی میں اور فوری طور پر داخل کر دیے گئے آگ میں. وہ آگ میں داخلہ تو ہوگا اصل تو قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت جہنم کا. تو یہ جو اس وقت آگ میں داخل کیے گئے ہیں یہ وہ برزخ ہی تو ہے، اور کیا ہے، یہ تو عذاب قبر. قرآن کہہ رہا ہے کہ غرق کر دیے گئے
اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اچھا، فلم یجدوا لهم من دون الانصارا، اب وہ جنہیں پکارتے تھے ود سوا، کوئی ان کے کوئی کام نہ آیا، کوئی بھی کام نہیں دے سکا، کوئی مددگار ان کا نہ ہوا سوائے اللہ۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ انتہائی یعنی اختتامیہ جملے جب بیچارے ہر طرح سے نا امید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیے گئے، کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین میں کسی کافر کا گھر یا اس کو چلتا ہوا زمین میں نہ چھوڑے۔ کیوں؟ انکا انتظرہم، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ کیا کریں گے؟ یضلوا عبادکا، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں، کیونکہ اب یہ میں ان پہ کوشش کر کے دیکھ چکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا۔ اور ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ نہیں جنیں گے، یا لا یلدوا، ان کی اولاد نہیں ہوگی مگر فاجر ہی ہوگی، انتہائی نافرمان ہی ہو۔ لیکن اس موقع پر آخر میں بھی پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی وہاں آتے ہیں نا، ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی، یہ اسی نوعیت کے الفاظ ہیں۔ کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، ولیمن دخل بیتی مؤمنا، اور میرے گھر میں جو بھی صاحب ایمان ہو داخل ہو جائے اسے بھی بخش دے، وہ چاہے ایمان والے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو۔ آگے پھر فرمایا ولا تزد، پھر وہی جملہ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اوپر کیا تھا؟ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو زیادتی نہ کرے، تو زیادتی نہ کرنا ظالموں میں مگر گمراہی کی، اور یہاں ہے ولا تزد الظالمین الا تبارا، تبارا مانے تباہ ہونا، کہ ظالموں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ۔ بہرحال یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین صحیح عقیدے پر تھے، اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جب یہ عذاب کی کیفیت ہوئی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یہ نوح علیہ السلام کا جملہ اپنی قوم سے کہہ رہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، طباقاً تہ بتہ، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا، فیہن نورا، جس میں نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج بھی بنایا، سراجا، جو چراغ کی طرح چمکتا ہے۔ اور یہ تو خیر ہر شخص جانتا ہے، آج سائنس نے تو بہت آسان کر دی ہیں چیزیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے وضاحت کے لیے کہ قمر کے لیے لفظ ہے نور استعمال کیا، اور شمس کے لیے سراج، تو اس کی ایک توجہ یہ بھی کی ہے کہ سراج وہ ہوتا ہے کہ جو چراغ اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، اور نور وہ ہے کہ جو دوسروں کی روشنی اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو اب باقی سائنس بھی کہتی ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی ہی سے آتی ہے، سورج ہی کا ریفلیکشن ہے جب وہ چاند گرہن بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے 14ویں کا چاند گرہن ہوتا ہے کہ سورج ایک سمت میں ہے، چاند ادھر ہے، بیچ میں زمین حائل ہو جاتی ہے، آپ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو یہاں صرف واضح الفاظ میں یہ ہیں، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں، اللہ نے چاند کو بنایا جس میں نور ہے، اور سورج بنایا جس میں جو کہ چراغ کے مانند ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اپنے آپ پہ غور کر لو، اللہ نے تمہیں اگایا، اگنے کا لفظ ہے باقاعدہ، اگایا زمین سے، اگانا، زمین سے ہی ساری چیزیں نکل رہی ہیں، اسے انسان کی نسل اور انسان کی ساری ضروریات زمین ہی پوری کر رہا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں لوٹائے گا اسی زمین میں، اور ویخرجکم اخراجا، اسی سے نکالے گا دوبارہ نکالنا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں میں، سبل ایسے راستوں میں جو بڑے کشادہ ہیں۔ قال نوح الرب، اب نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری بڑی نافرمانی کی، واتبعوا من، اور انہوں نے اتباع اور پیروی کی اس کی، لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، جس نے نہیں زیادتی کی ان کے مال اور اولاد میں سوائے خسارے، سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے مکر کیا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر،
انہوں نے خفیہ تدبیر کی. کیسی؟ کبارہ، بڑی بڑی خفیہ تدبیر ہے، طویل عرصے تک. وقالو، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، وقالو، اور وہ یوں کہتے تھے اپنی قوم کو، اپنے آنے والے لوگوں، کیا؟ لا تذرن آلہتکم، تم نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ولا تذرن، اور تم نہ چھوڑنا، ودن ولا سواعن ولا یغوس ویعوق ونسرا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوس کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو. یہ نام ہے. وقد اضلوا کثیرا، اور بے شک انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو اضافہ نہ فرمانا ظالموں میں مگر گمراہی کا. مما خطیئاتہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے خطائیں کی، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، اور فادخلوا نارا، ساتھ ہی وہ داخل کر دیے گئے آگ میں. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، نہیں پایا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار. جب وہ یعنی عذاب کی لپیٹ میں آئے تو پھر اللہ کے علاوہ انہی کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوا. وقال نوح ربی، اب حضرت نوح علیہ السلام کے جملے، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ہے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ چھوڑنا زمین پر، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کسی کو، یعنی اس کا گھر گھروندہ، اگر دیارہ کا مطلب دیار سے ہو، دار سے ہو، تو ان کا کوئی گھر نہ چھوڑ، گھر میں رہنے والا نہ چھوڑ. انک ان تذرہم، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یضلوا عبادک، وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور وہ نہیں جنیں گے مگر فاجر اور نافرمان. رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور اسے بھی بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے صاحب ایمان، ایمان والا. وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں کو بھی بخش دے، ایمان والی عورتوں کو بھی بخش دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور نہ تو زیادتی کر، اضافہ کر ظالموں کے لیے سوائے تباہی، تباہی ان پر بڑھاتا جائے. پھر وہ اللہ کا عذاب آیا، اور ایک طویل عرصے تک عذاب آتا رہا. قرآن میں پیچھے ذکر ہے سورہ ہود میں کہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر پھر وہ کشتی ٹھہری. اور بعض حضرات لکھتے ہیں کہ یہ جو کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو جو ہم کعبہ کہتے ہیں، کعبن اصل میں کہتے ہیں یہ ٹخنے کی ہڈی کو. یہ جو ٹخنے کی ہڈی ہوتی ہے نا ابھری ہوئی، اوپر سے سپاٹ ہے پنڈلی، بیچ میں تھوڑی سی ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کعبن. تو یہ کعبن کا مطلب ہے ابھری ہوئی جگہ، ابھری ہوئی چیز. تو بعد میں لکھا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور طوفان میں ساری زمین پانی میں ڈوب گئی، تو زمین کی سطح پر جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی، یعنی جہاں سے پانی چھٹنا شروع ہوا اور زمین ابھرنی شروع ہوئی، سب سے پہلے جو چیز ابھری وہ یہ خانہ کعبہ تھا. تو کعبن اسی لیے ہے سب سے پہلے ابھرنے والی جگہ. جب اس طوفان میں سب سے پہلے جو چیز ابھری تھی، ظاہر ہوئی تھی، وہ یہی بیت اللہ، خانہ کعبہ، اسی سے اس کا نام کعبہ بھی رکھا ہے. باقی اللہ جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہر قسم کی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. ہم سب کو یا اللہ قرآن پاک کی صحیح فہم عطا فرما، قرآن پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت والی، سلامتی، عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی جسمانی، روحانی بیماریوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما. ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.